نواب صدیق حسن خان جو ہے بہوپالی لکھتے ہیں کہ سعود بن عبدالعزیز کا بنی ضرب سے حرب کا اتفاق ہوا، حرب جنگ کو کہتے ہیں، اور ان کے شہروں میں اس نے بہت خون ریزی کی اور شہر یمبو میں اترا اور وہاں کے لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی۔ پھر مدینہ منورہ میں جو ہے گیا اور وہاں کے لوگوں پر جو ہے جزیہ باندھا اور مزار مقدس نبوی کو برہنہ کر دیا، اور اس کے جو ہے خزینے اور دفینے سب لوٹ لیے، یعنی جو قیمتی چیزیں جو ہیں، اور درعیہ لے گیا۔ بعض نے لکھا کہ 60 اونٹوں پر جو ہے بار کر کے خزانہ لے گیا، یعنی بار یعنی وہ رکھ کے 60 اونٹوں پر وہ چیزیں جو لوٹی ہوئی جو ہے رکھ کے وہ لے گیا۔ اور ایسا ہی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی قبروں کے ساتھ پیش آیا۔ مدینہ پر شیخ بنی حرب مبارک بن مزیان الحربی کو حاکم بنایا اور لوگوں کو دعوت جو ہے وہابیت کی قبول کرنے پر مجبور کیا، اور سعود مزار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ڈھانے کا مقصد کیا، مگر اس کا جو ہے مرتکب نہ ہوا، یعنی ارادہ کیا کہ نبی کی جو ہے مزار کو جو ہے وہ مسمار کریں، اور حکم دیا کہ بیت اللہ کا حج سوائے وہابیوں کے اور کوئی نہ کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ عثمانیوں کو حج سے مانع ہوا اور کئی برس تک لوگ حج سے محروم رہے، اور شام و عجم کے لوگوں کو حج نصیب نہ ہوا۔ یہ بھی نواب صدیق حسن خان بہوپالی یہ کتاب ہے، اور ترجمہ وہابی صفحہ 36 میں موجود ہے، اور بھی کتابیں موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مقام مقدسہ کی تعمیر نو، یعنی دوبارہ تعمیر ہوئی مسمار ہونے کے بعد۔ یہ مقامات ایک عرصہ تک کھنڈرات کی حالت میں رہے، لیکن جو ہے اس کے بعد عثمانی حکومت نے آل سعود پر ایک لشکر جو ہے جرار سے حملہ کر کے اس سے مکہ مدینہ کے علاقے واپس لے لیے، اور پھر دوبارہ سے مسلمان کے عطیات کے ذریعے ان مساجدوں اور روضوں کی تعمیر شروع کی، اور جن کو وہابیوں نے مسمار کر دیا تھا، پھر دوبارہ سے تعمیر ہونے والے یہ روضے، مساجد اور مقدسات جو ہے وہابیوں کے دوسری مرتبہ ان علاقوں پر قابض ہونے تک باقی رہے۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں علماء اور اسلامی دنیا کے ثروت مند حضرات نے مکمل تعاون کیا، اور انتہائی قیمتی تحائف اور سونے چاندی کو ان مقدس جو ہے مقامات کے دوبارہ تعمیر کے لیے عطیہ کے طور پر جو ہے دیا، اور بہت کم وقت میں اکثر جو ہے مقدس مقامات کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا۔ لیکن یہاں تک بات نہیں مکمل ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ اس تعمیر کو 100 سال بھی نہ گزرے تھے کہ آل سعود نے استعماری طاقت کی مدد سے حجاز اور اس کے جو ہے گرد و نواح میں عثمانی حکومت اور شریف حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور پھر سے ہر مقدس مقامات کو تباہ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ نیا جو ہمارا موضوع شروع ہو رہا ہے وہ ہے دوسری مرتبہ جنت البقیع کو تباہ کرنا۔